السلام علیکم، میرا نام ہے خوشی فاطمہ۔ تم اکثر یہ سوچتے ہوں گے نا کہ اللہ تعالیٰ کن کب فرماتا ہے، وہ آپ کی من پسند چیز پر راضی کیسے ہوتا ہے، وہ ممکن کو ناممکن اور ناممکن کو ممکن کب بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لوگوں کو یہ بات بتا دی ہے کہ آزمائش ہی وہ وقت ہے جس سے کھوٹا اور خراب پرکھا جاتا ہے۔ کھوٹا خود اللہ تعالیٰ کی راہ سے ہٹ جاتا ہے، یعنی اسے اللہ پر یقین نہیں ہوتا، اور وہ آزمائش کے وقت صبر نہیں بلکہ شکایت کرتا ہے، اور کھرا چھانٹ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساری رحمتیں اسے نواز دی جائے۔ یاد رکھو کہ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اگر تمہارے پیچھے پیچھے آئے تو تمہیں اس پر ایسا ڈٹ جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہاری ہمت پر رشک کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے کہ جو لوگ میرے حکم کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف یا رنج کا موقع نہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، اور جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں انہیں خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ سنو، کبھی بھی پریشان مت ہونا، کیونکہ جب کبھی بھی مشکل آتی ہے تو یاد رکھو کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی تیار ہوتی ہے۔ جب تم مشکل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہو نا تو وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، بلکہ وہ تمہارے صبر کی پرورش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہاری رو رو کر مانگی ہوئی دعا کو نظر انداز نہیں کرتا، وہ صرف تمہارے صبر کو آزماتا ہے۔ جانتے ہو، آزمائش میں اللہ کو یاد کر کے مانگی ہوئی دعا اللہ سے کن کروانے کی طاقت رکھتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ تم دل میں کوئی وسوسہ نہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں جھانکتا ہے، وہ اسے ہی چنتا ہے جو اس پر یقین کرتا ہے۔ یاد رکھو، دعاؤں کا مسلسل تمہاری زباں پر تسبیح بن جانا، بار بار دعا میں ایک ہی چیز مانگتے رہنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے اشارہ ہے کہ وہ تمہاری دعا پر راضی ہے۔ تم جانتے ہو، تمہاری کہانی اس لیے رک گئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم انکار سمجھ رہے ہو نا، وہ انکار بالکل بھی نہیں ہے۔ کن کی منزل بھی تمہاری منتظر ہے۔ تم سجدوں میں رو رو کر پکار کے دیکھو تو صحیح، تقدیر تو اللہ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے۔ تم دل سے اللہ پر یقین کر کے دیکھو تو صحیح، تم جانتے ہو وہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے۔ سنو، تم اللہ کے وہی خاص بندے ہو۔ جب تم نے اتنا یقین سے مانگا ہے تو غم کس بات کا؟ یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے نا کہ روتے ہوئے اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب تمہارا دل تھک جائے تو جان لینا کہ آسمان سے تمہاری دعا کے لیے قبولیت کا دروازہ کھلنے ہی والا ہے۔ سنو، اگر تم انتظار کرتے ہوئے ٹوٹ چکے ہو نا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے دعا کرنا، اس سے انسان کی روح کو بہت طاقت ملتی ہے جو تمہیں کبھی ٹوٹنے نہیں دے گی۔ تم جانتے ہو، جو انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے شدت سے دعا کرتا ہے وہ انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہو جاتا ہے، اور اپنے رب سے اس وقت مانگی دعا قبولیت میں سب سے آگے ہوتی ہے۔ ایک بات بتاؤں تمہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مانگتے ہیں نا، انہیں کبھی بھی اپنے نصیب پر رونا نہیں پڑتا۔ اگر کبھی بھی تمہاری کوئی چیز چھن جائے تو غم نہ کرنا، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ایک گلاب کے طلبگار ہو اور اللہ تعالیٰ نے پورا باغ تمہارے نصیب میں لکھ رکھا ہو۔ اللہ کے راضی ہو جانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب تم مشکلات کے باوجود صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر یقین کر لیتے ہو تو تمہاری دعائیں ضرور سنی جاتی ہیں۔ اگر تمہارا دل اللہ سے بار بار ایک ہی دعا مانگ رہا ہے تو بالکل ممکن ہے کہ وہی تمہارے نصیب کا حصہ ہو۔ تم دعا مانگتے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے اٹھے ہاتھوں کی لاز رکھنا خوب آتا ہے۔ اگر تمہارا دل روز تہجد میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے تو یہ ایک خاص اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا خدا کے نزدیک ایک ایسا درجہ ہے جسے انسان صرف ایک عمل کے ذریعے ہی حاصل کر سکتا ہے، اور وہ ہے اس کی آزمائش۔ وہ تمہیں آزمائش سے گزار کر عنقریب تمہیں اس کا بہترین اجر دینے والا ہے۔
کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ سنو، اگر تمہیں کوئی بہت تکلیف دے رہا ہو یا تمہیں بہت نقصان پہنچاتا ہو اور تب بھی تمہارے دل سے اس کا خیال نہیں نکلتا، تو میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گی کہ جیسے چیٹی اگر کسی راستے سے گزر رہی ہو اور آپ اس کے راستے میں انگلی رکھ دو تو وہ آپ کی انگلی اٹھنے کا انتظار نہیں کرے گی، بلکہ اپنا راستہ بدل کر اپنی منزل تک چل پڑے گی۔ یاد رکھو، راستے اور منزل انہی کو ملتے ہیں جو اپنا راستہ بدل کر اپنی منزل کی جانب اپنے رب پر بھروسہ کر کے اپنا سفر اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی مجھے یاد رکھے گا میں اس کی خواہش کے مطابق نواز دوں گا، بس تھوڑا سا صبر کرو۔ تم دیکھنا، اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں تم اپنی ہمت ہار کر لوٹ آئے تھے۔ سنو، دعا کے ساتھ ایسا جڑ جاؤ جیسے دعا کے علاوہ آپ کوئی علاج جانتے ہی نہ ہو۔ دعا نصیب ہی نہیں، تمہاری زندگی بھی بدل دیتی ہے۔ اللہ کسی بھی ٹوٹے دل کو ضائع جانے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی پکار پر فوراً کن کہہ دیتا ہے جو دکھوں میں اس کا شدت سے طلبگار رہتا ہے اور اس کی رحمت کا صبر سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ سنو، جب کوئی ٹوٹا انسان اپنے رب سے مدد کی فریاد کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دن تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ جلد ہی تمہارے لیے ایسا معجزہ کرے گا کہ جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ کوئی ابتدا، انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کی خواہشات اور آپ کی مانگی ہوئی ہر دعا بہت جلد قبول کرے، آمین۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل خوشی کی دعا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ میری تمام ویڈیو سے آگاہ رہیں، اور اس کے علاوہ آپ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔